کہ K2 پر موت کی گھاٹی جو بوٹل نیک کا جو ایریا ہے، اس کو بوٹل نیک کو اس ایریے کو موت کی گھاٹی کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کتنی ہائٹ پہ ہے۔ K2 پر 3 لاپتہ کوہ کے حوالے سے جو سرچ آپریشن جاری ہے، اس کی کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی ہونی ہے، اور اسی سرچ آپریشن کے لیے ایک ورچوئل بیس کیمپ بھی بنایا گیا ہے، اور انہی کی طرف سے جو کل کی ریلیز تھی، انہوں نے ایک پریس ریلیز دی تھی، اس کے اکارڈنگ 15 فروری کو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہونی تھی۔ اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، اور اس سرچ آپریشن کو 2 دن مزید جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے کہا گیا، اور اب ایک ضروری پریس کانفرنس ہے جو ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے یا کل کے دن کو یہ پریس کانفرنس ہوگی۔ اس پریس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس پریس کانفرنس جو ہے وہ اس پریس کانفرنس فیصلہ کرے گی کہ یہ آپریشن کا مستقبل کا فیصلہ کرے گی کہ K2 پر جو سرچ آپریشن لاپتہ 3 کوہ کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے وہ اس کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرے گی؟ اور جو آئس لینڈ کے جو کوہ تھے جان سنوری، ان کی فیملی بھی پاکستان آ چکی ہے، اور ان کی وائف نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان آرمی کو یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جو لاپتہ کوہ کے حوالے سے جو تلاش کا جو سرچ آپریشن جو ہے، اس کو مزید جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے، جاری رکھا جائے اس سرچ آپریشن کو بھی۔ اور اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ K2 پر موت کی گھاٹی جو بوٹل نیک کا جو ایریا ہے، اس کو بوٹل نیک کو اس ایریے کو موت کی گھاٹی کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کتنی ہائٹ پہ ہے، اور اس سے پہلے K2 پر جو 80 کوہ K2 کو سر کرنے کی مہم کے دوران اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان کو زیادہ تر کوہ کو حادثے اسی خاص ایریا میں کیوں پیش آتے ہیں، اور اس ایریا کو موت کی گھاٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ تو چلے چلتے ہیں آج کے اس انفارمیٹیو کنٹینٹ کی طرف۔ تو ان لاپتہ کوہ کی تلاش کے لیے جو سرچ آپریشن جاری ہے، اسے کوہ کی تاریخ میں سب سے بڑا سرچ آپریشن بھی کہا جا رہا ہے۔ اس میں 3 ملکوں کی جو حکومتیں مل کر یہ سرچ آپریشن کر رہی ہیں، پاکستان، آئس لینڈ اور اٹلی کی حکومتیں مل کر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان 3 لاپتہ کوہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے F-16 طیارے نے جو ہے وہ K2 پر 8600 میٹر سے زیادہ ہائٹ پر K2 کی چاروں اطراف جو ہے وہ پرواز کی ہے، اور ہائی ڈیفینیشن کیمراز کے ذریعے وہاں کی جو تصاویر لی گئی ہیں، جن سے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کہ یہ 3 کوہ جو تھے وہ K2 کے کس پارٹ سے جو ہے لاپتہ ہوئے تھے۔ ساجد سدپارہ جو علی سدپارہ کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بوٹل نیک کا جو ایریا ہے، اب انہوں نے اپنے والد کو آخری بار اس جو ہے ایریا سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا جب وہ سمٹ کی طرف جا رہے تھے۔ تو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان 3 لاپتہ کوہ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ ثبوت یا کوئی ان کی ایک نشانی ابھی تک نہیں مل پائی ہے، جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ جو 3 لاپتہ کوہ ہیں وہ اس پارٹ سے یہاں سے غائب ہوئے تھے۔ جو زیادہ چانسز ہیں، جس طرح ساجد سدپارہ نے کہا تھا کہ میرے والد نے K2 کو سمٹ کر لیا تھا اور واپس آتے ہوئے بوٹل نیک کے مقام پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ یہ بوٹل نیک کون سا پارٹ ہے K2 کا، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ تصاویر کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ جو ہے وہ کلمبرز جو ہے وہ آئس کے ساتھ جو آئس کی دیوار بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ چپک کر گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ان کی جو رسیاں جو بندھی ہوتی ہیں، فکس لائن ایک ہوتی ہے، اس فکس لائن کے ساتھ جو پہ کر وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا خطرناک پارٹ ہوتا ہے کوہ کے لیے، خاص طور پر جب وہ K2 کو سر کرنے کے لیے 8200 میٹر کی ہائٹ سے جب اوپر جاتے ہیں، 8000 سے کی ہائٹ سے جو ہے بوٹل نیک کا یہ ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پارٹ کو جو ہے وہ گزرتے ہوئے بہت زیادہ جو احتیاط کرنی پڑتی ہے کوہ کو، اور بیس کیمپ سے کوہ کو یہ ہدایات بھی کی جاتی ہے کہ آپ اس ایریا میں کم سے کم وقت جو ہے وہ خرچ کریں، اور اس ایریا میں چونکہ آکسیجن کی کمی مزید کم ہو جاتی ہے اور انسانی جسم پر اس کے منفی اثرات آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ساجد سدپارہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب ان کا آکسیجن سلنڈر میں پرابلم آیا تو ان کے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی، تو جیسے ان کو واپس آنا پڑا۔ تو دوستوں کہا جاتا ہے کہ بوٹل نیک کا جو
جو یہ ایریا ہے، اس اسپیسیفک ایریا میں جس کی تصویر آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہے، اس تصویر پر سب سے زیادہ حادثے ہوئے ہیں کوہ پیماؤں کو، اور ابھی تک جو تعداد کاؤنٹ کی گئی ہے 80 کوہ پیما جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں K2 کی مہم جوئی کے دوران، اور ان میں زیادہ تر جو حادثے ہوئے ہیں وہ اسی مقام پر ہوئے ہیں، اور زیادہ تر حادثے جو ہیں وہ کوہ پیماؤں کو سمٹ کی طرف جاتے ہوئے یا سمٹ کر کے واپس آتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے، یہ تصویر میں جو یہ مقام نظر آ رہا ہے آپ کو، اس مقام پر لوگوں کو حادثے پیش آئے ہیں اور وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کی ذرا سے بھی غلطی آپ کی ہزاروں فٹ نیچے جو ہے نامعلوم کھائیوں میں آپ کو گرا سکتی ہے۔ تو دوستو بوتل نیک کے اس مقام سے علی صدپارہ کے جو بیٹے ہیں ساجد صدپارہ، ان کے بقول انہوں نے اپنے والد کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں شور ہوں کہ انہوں نے سبمٹ کر لیا تھا، اور واپسی پر اسی مقام پر ان کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اب ان کو کیا حادثہ پیش آیا ہے، جب تک علی صدپارہ اور باقی جو دو مسنگ کلمبرز ہیں ان کے جب تک وہ ملتے نہیں ہیں، جب ان کا جو سامان ہے، جو آلات وہ ساتھ لے کر جو کلمبرز پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں، جو ٹریکرز لے کر جاتے ہیں، تو ان میں سے جب بھی کوئی چیز ملتی نہیں، اس وقت ہمیں یہ ایگزیکٹ یہ بات کہنے کی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حادثہ کس مقام پر پیش آیا۔ جب تک کوئی ڈیٹا ملے گا تب ہی جا کر اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جو پریس کانفرنس ہونی ہے وہ اس سرچ آپریشن کے حوالے سے بھی فیصلہ کرے گی، اس سرچ آپریشن کے مستقبل کے حوالے سے بھی فیصلہ کرے گی، آیا کہ یہ سرچ آپریشن مزید جاری رہے گا یا اس سرچ آپریشن کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ K2 پر بار بار جو خراب موسم کی وجہ سے آپریشن کو روکا بھی جاتا ہے۔ تو جو ہی اس حوالے سے کوئی مزید لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔